بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود حرم اور اس کی معنویت۔ بیت اللہ اللہ کا گھر اور اللہ کا شہر مکہ مکرمہ۔ اللہ کے گھر کے چاروں طرف زمین کا کچھ حصہ اللہ نے حرم قرار دیا ہے، اور اس کا قانون اللہ نے الگ متعین کیا ہے۔ اس کے اندر نہ گھاس کاٹی جائے گی، نہ پیڑ توڑا جائے گا، نہ پھل توڑا جائے گا، نہ پھول توڑا جائے گا، نہ پتا توڑا جائے گا، اور نہ اس کے اندر شکار کیا جائے گا، نہ شکار کو پریشان کیا جائے گا، نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ اور اللہ نے اس کے اندر اعمال کا اجر 1,00,000 بڑھایا ہے، یعنی اگر کسی نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیا تو اللہ کے یہاں 1,00,000 کی گنتی لکھی جائے گی۔ اور حرم مکہ کی حدود اربع اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ اللہ نے خود ان حدود کو متعین کیا ہے، اور حرم کے چاروں طرف اس کی حدیں متعین کرنے والی علامات نصب ہیں۔ اس شہر میں چاروں طرف حرم مکہ کی حدوں کو متعین کرنے والی علامات پلر کی شکل میں لگائی گئی ہیں۔ پرانے زمانے میں ان علاماتوں کی تجدید مختلف اوقات میں ہوتی رہی ہے۔ حرم مکہ کی حدود کو متعین کرنے والی علامات بعض تو نئی ہیں اور کچھ پرانی ہیں۔ کچھ نشانات نئے لگائے گئے ہیں اور کچھ پرانے زمانے سے لگے ہوئے ہیں۔ جو پرانے زمانے میں نشان لگے ہیں وہ ایک خاص قسم کے پتھروں سے لگائے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ مکے کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں، مکے کے اطراف میں واقع پہاڑوں پر 1104 علاماتیں، نشانیاں حرم مکہ کی حد بندی کے لیے نصب ہیں۔ مکے کے چاروں طرف پہاڑوں پر 1104 جگہ یہ پلر بنائے گئے ہیں، اور ان نشانوں کی تجدید مختلف وقتوں میں ہوتی رہی ہے۔ مکہ مکرمہ کرۂ ارض کے مرکز میں واقع ہے۔ اللہ کا یہ شہر زمین کے بیچوں بیچ ہے، اور مکہ مکرمہ ایک ہیرے کی شکل کا ہے۔ اگر ہم اوپر سے اس کو دیکھیں تو ہیرے کی شکل کا بیضوی نظر آتا ہے، اور ایک وادی، وادی ابراہیم، اس کے اتر سے دکن تک چلی گئی ہے، شمال سے جنوب تک یہ وادی چلی گئی ہے۔ اور یہ وادی مکے کو 2 حصوں میں تقسیم کیے ہوئے ہے۔ مکے کے مشرق اور مغرب یعنی پورب اور پچھم میں پہاڑ ہیں۔ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر 1104 جگہ حرم کی حد بندی کے لیے علامات نصب ہیں۔ مکہ شہر کے جو پہاڑ ہیں ان کی چوٹیوں پر 1104 جگہ یہ نشانات حرم کی حد کی پہچان کے لیے لگائے گئے ہیں۔ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر حرم مکہ کی حد متعین کرنے والا ستون اپنے آپ میں ایک معجزاتی عمل ہے۔ جو ستون نصب کیے گئے ہیں، جو پلر لگائے گئے ہیں، یہ ایک معجزات ایسے لگتے ہیں کہ ایک معجزاتی عمل کے طور پر لگا ہوا ہے۔ ہر ستون مکے کی حد کو اجاگر کرنے والا ایک نشان ہے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کا فاصلہ چند میٹر پر ہے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کا فاصلہ ہر جگہ برابر نہیں ہے، کہیں یہ فاصلہ کم ہے اور کہیں یہ فاصلہ زیادہ ہے۔ اور یہ جو ستون لگائے گئے ہیں، یہ علاماتی نشان جو لگائے گئے ہیں، ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ پہاڑ کے اوپر پانی ڈالیں تو وہ پانی یا تو ستون کے الٹی طرف کو بہے گا یا سیدھی طرف کو بہے گا۔ یہ ہے وہ معجزاتی عمل۔ اگر آپ پہاڑ کے اوپر پانی ڈالیں تو پانی ستون کے داہنی طرف کو بہے گا یا بائیں طرف کو بہے گا۔ اگر پانی ستون کے الٹی طرف کو بہے تو وہ حرم کا حصہ ہے، وہ حرم کے اندر۔ اور اگر پانی آپ ڈالیں اور پانی ستون کے سیدھی طرف کو بہے، اگر پانی داہنی طرف کو بہے تو وہ ہل ہے، یعنی حرم سے باہر ہے۔ یہ ہے معجزاتی عمل۔ اگر ہم نے پانی ڈالا ستون کے اوپر پہاڑ پر اور پانی ستون کے الٹی طرف کو چلتا ہے تو وہ حرم کا حصہ ہے، اور اگر سیدھی طرف کو چلتا ہے تو وہ ہل کا حصہ ہے، حرم سے باہر ہے۔ مکہ مکرمہ کے چاروں طرف اللہ کے اس گھر کی، بیت اللہ کی تعظیم اور حرمت کے پیش نظر کچھ مقامات پر جو علامات لگائی گئی ہیں، کہیں پلر کی شکل میں ہیں، کہیں گیٹ کی شکل میں ہیں، کہیں خوبصورت رحل کی شکل میں ہیں، کہیں بورڈ کی شکل میں ہیں۔ ہر جو مکے میں روڈ آتے ہیں ان تقریباً 7 راستوں پر یہ نشان الگ الگ طریقے سے لگے ہوئے ہیں۔ پہلی بار یہ نشانات حضرت آدم علیہ السلام نے لگائے تھے۔ آپ پہلے انسان ہیں اور پہلے پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانات حضرت آدم سے لگوائے، اور یہی نشانات حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو باقی تھے۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، کے زمانے میں طوفان آیا، تو طوفان نوح نے ان نشانات کو ختم کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے مناسک حج سکھائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کرنے کا طریقہ سکھایا اور حج کرایا۔ تو حضرت جبرائیل نے آپ علیہ السلام کو حدود حرم کی جگہ بتلائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان جگہوں پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی جگہوں پر پتھر اور گارے سے برج بنائے، چھوٹی مینار کی شکل کے پلر آپ نے تعمیر کر دی۔
اور یہ تعمیر، یہ پلر کافی ٹائم تک باقی تھے۔ زمانہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد پانچویں پشت میں دادا قصی بن کلاب کا، تو قصی بن کلاب نے اپنے زمانے میں ان علامات کو نئے سرے سے تعمیر کرایا۔ پھر اسلامی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ تو مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت تمیم بن اسید خزائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم بن اسید خزائی کے ذریعے تعمیر کرایا، آپ نے ان کے ذریعے ان پلروں کو تعمیر کرایا۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی تعمیر کرائی گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور خلافت میں ان کو نئے سرے سے تعمیر کرایا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے ان کی تعمیر کرائی۔ پھر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ان کو از سر نو تعمیر کرایا۔ غرضے کے ہر دور میں مسلم خلفاء اور سلاطین ان نشانات کی تجدید فرماتے رہے، ان نشانات کو بنواتے رہے۔ اور اب سعودی دور حکومت میں حدود حرم کے نشانات مختلف راستوں پر الگ الگ شکلوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی جانب بورڈ کی شکل میں ہیں، کسی طرف پلر کی شکل میں ہیں، کسی طرف خوبصورت رہنما پل کی شکل میں ہیں، الگ الگ راستوں پر الگ الگ تعمیر کیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا تو آپ علیہ السلام بہت رنجیدہ اور پریشان رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک خیمہ نازل فرمایا جو سرخ یاقوت کا تھا، اور اس کو کعبے کی جگہ پر نصب کر دیا، اور اس میں حجر اسود ستاروں کی طرح چمک رہا تھا، اور حجر اسود سے نکلنے والی روشنی حرم کے کناروں تک پہنچ رہی تھی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس خیمے کی حفاظت کے لیے مکہ شہر کے چاروں طرف فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ جن جن جگہوں پر جن جن مقامات پر کھڑے ہو کر فرشتے پہرا دے رہے تھے، اللہ کے اس گھر کی حفاظت کر رہے تھے، وہ جگہ حدود حرم ہے، اور وہاں حرم کے نشانات قائم کر دیے گئے۔ جہاں جہاں سے فرشتے کھڑے ہو کر اللہ کے اس گھر کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، وہ حصہ، وہ جگہ حدود حرم ہے، اور وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے حرم کے نشانات قائم کر دیے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اور اس کو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کا حکم دیا، ایتیات توان او کرہن، اللہ نے حکم دیا زمین کو اپنی فرما برداری کا، تو زمین کے جس حصے سے اللہ کی فرما برداری کا جواب آیا کہ میں خوشی خوشی حاضر ہوں، وہ حصہ حدود حرم ہے۔ اور ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ کو شیطان سے حملے کا خوف محسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے سرزمین مکہ کے چاروں طرف ملائکہ کو مقرر کر دیا، مکے کے چاروں طرف فرشتے کھڑے کر دیے کہ یہ شیاطین مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے۔ جن مقامات پر کھڑے ہو کر فرشتے پہرا دے رہے تھے وہ مقامات حدود حرم ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ علیہ السلام اظہار ندامت سے بارگاہ خداوندی میں سجدے کی حالت میں گر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں سجدے کی حالت میں گریہ وزاری 40 سال تک کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دعا یاد کرائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ نے ان الفاظ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، بحکم رب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے قبول ہونے کی خبر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا، تو نے میری غلطی کو معاف کر دیا، مجھے اس کی بہت خوشی ہے، لیکن رب کریم مجھے بے حد رنج ہے اور افسوس ہے کہ میں فرشتوں کے ساتھ تیرے عرش کا طواف کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا، اس کی مجھے بہت خوشی ہے، لیکن رنج اور افسوس اس بات کا ہے کہ میں ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ تیرے عرش کا طواف کرتا تھا، وہ طواف چھوٹ گیا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بیت المعمور کو دنیا میں اتار دیا اور اس جگہ رکھ دیا جس جگہ بیت اللہ کعبہ ہے۔ بیت المعمور سرخ یاقوت کا ایک مکان تھا اور اس کے دونوں طرف مشرق اور مغرب کے دروازوں اور دیواروں پر جنت کے سفید یاقوت ستاروں کی طرح جڑے ہوئے تھے۔ اس مکان کے دونوں طرف دروازے تھے، دونوں طرف اور اس کی دیواروں پر جنت کے سفید یاقوت ستاروں کی طرح جڑے ہوئے تھے، جس کی چمک مشرق سے مغرب تک پھیل گئی
ان ستاروں سے جو روشنی نکل رہی تھی وہ مشرق سے مغرب تک، پورب سے پچھم تک سب چیز کو روشن کر دیا۔ اب یہ جو روشنی پھیل رہی تھی، اس روشنی سے جنات اور شیطان کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ جنات اور شیطان کو اس روشنی سے گھبراہٹ محسوس ہوئی، تو جنات اور شیطان اس کی تلاش اور جستجو میں لگے کہ کس طرف سے روشنی آ رہی ہے جس سے ہمیں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تلاش کرتے کرتے انہیں محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ روشنی مکے سے آ رہی ہے، اس طرف سے آ رہی ہے۔ تو اب جنات اور شیاطین نے مکے کی طرف قریب آنے کا ارادہ کیا۔ اس روشنی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس روشنی کو ختم کرنے کے لیے شیاطین نے مکے کا رخ کیا۔ اللہ نے مکے کے چاروں جانب فرشتے مقرر کر دیے، جہاں جہاں پر کھڑے ہو کر فرشتے اس گھر کی حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے جس جس جگہ کھڑے ہو کر فرشتے حفاظت پر مقرر تھے، وہاں تک حدود حرم ہے، اور جب تک مسجد حرام باقی رہے گی اور جب تک بیت اللہ باقی رہے گا، حدود حرم کے نشانات بھی انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ حدود حرم کے نشانات مکہ مکرمہ کے چاروں طرف جو داخلی دروازے ہیں مکہ شہر میں داخل ہونے کے، ان پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مکے سے مدینے کی طرف چلیں تو ایک جگہ ہے تنعیم، یہ بیت اللہ سے 6.5 کلومیٹر مدینہ روڈ پر ہے، اور یہاں ایک خوبصورت مسجد عائشہ کے نام سے بنی ہوئی ہے۔ اس کا فاصلہ اللہ کے گھر سے 6.5 کلومیٹر تھا۔ اور اگر ہم بیت اللہ سے طائف کی طرف چلیں تو ایک مقام ہے جعیر رانہ، اس کو جورانہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا فرمایا تھا۔ بیت اللہ سے اس جگہ کا فاصلہ 24 کلومیٹر پر۔ اور اگر ہم عراق کی طرف چلیں تو ایک جگہ ہے وادی نخلہ، اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات نے اسلام قبول کیا تھا، وادی نخلہ۔ اگرچہ یہ جگہ اب شہر کے اندر آ گئی ہے، اور بیت اللہ سے اللہ کے گھر سے اس کا فاصلہ 14 کلومیٹر ہے۔ اور اگر ہم عرفات کی طرف چلیں تو اس راستے پر یہ نشانات دو طرف لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو پہاڑی راستہ ہے، پہاڑی راستے پر 17 کلومیٹر پر یہ نشان ہے مزدلفہ پار کر کے، اور ایک ہے مکہ یونیورسٹی روڈ، اس طرف 16 کلومیٹر پر یہ نشانات، 16 کلومیٹر پر یہ نشان ہے۔ اور اگر ہم یمن کی طرف چلیں تو ایک جگہ ہے اقیشیہ، اضاعت لبن بھی اس کا نام ہے، تو وہاں پر یہ نشان 23 کلومیٹر پر ہے۔ اور اگر حدیبیہ کے مقام پر حدیبیہ کی طرف چلیں تو یہاں ایک پوائنٹ ہے الشمیش، نقطۂ تفتیش پولیس چوکی ہے الشمیش کے نام سے۔ تو الشمیش جس کو آج کہا جاتا ہے، یہ جدہ روڈ پر ہے، اور اسی طرف وہ رحل نما پل ہے۔ مسجد حرام سے اس کا فاصلہ 22 کلومیٹر ہے۔ 22 کلومیٹر ٹوٹل کو جو ہم جوڑتے ہیں تو 1.25 کلومیٹر اسکوائر میٹر میں حدود حرم ہے، اللہ کا شہر ہے، اللہ کی حویلی ہے، اور اللہ کا محل ہے۔ اس محل کا قانون اللہ کی طرف سے، اس حویلی کا قانون الگ ہے۔ یہاں پر عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے، نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس کا احترام قیامت تک ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، اللہ نے اس کو حرم قرار دیا ہے، اور قیامت تک یہ حرم رہے گا، جب تک مسجد حرام رہے گی، جب تک بیت اللہ رہے گا، حدود حرم بھی باقی رہیں گی انشاءاللہ۔